بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنت میں لے کر جانے والے کچھ اعمال جنہیں اللہ تبارک تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جان لیتے ہیں کہ جنت میں جانے والے وہ اعمال کون کون سے ہیں جو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہنستے ہوئے جنت میں داخلہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ مسلمانوں کو سلام کرنا۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے یہ سوچتے ہیں کہ پہلے وہ سلام کرے تو ہم جواب دیں گے۔ تو مسلمانوں کو سلام کر کے آپ لوگ کیسے جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 20 مسلمانوں کو سلام کیا، خواہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوں یا الگ الگ بیٹھے ہوں، پھر اس شخص کا اسی روز انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور رات کا بھی یہی حکم ہے اور یہی فضیلت ہے۔ دو چیزوں پہ جنت کی ضمانت، تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس پر جنت کی ضمانت دی گئی؟ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے واسطے اس چیز کا ذمہ دار ہو جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ ان دونوں اعضاء کی حفاظت کر لی جائے تو جنت کا داخلہ طے ہو جائے گا۔ بیمار کی عیادت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ بہنوں بیٹیوں کی پرورش۔ اب اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یتیم کی کفالت۔ یتیم کی کفالت کر کے کس طرح سے جنت مل سکتی ہے؟ حضرت عمر بن مالک تشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی کہ اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حفظ قرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سورہ اخلاص کی برکت۔ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔
جنت کے محلات۔ حضرت معاذ بن انس وجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد مطلب کہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جنت کا دروازہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے پودے فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کی، ورد کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 12 رکعت سنت موقدہ۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات دن میں 12 رکعتیں علاوہ فرض کے پڑھے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کیا جائے گا، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرتے ہی جنت میں داخلہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے اس کے سوا اور کوئی مانے کہ وہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے اور وہ دوسری نماز تک اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، جنت کا یقینی داخلہ۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایسی بہت ساری اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے۔